अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं अब्दुल साकिब और आप देख रहे हैं द टीचर्स टीवी। द टीचर टीवी के अंदर आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज हम फ़ोटोशॉप के अंदर फ़ाइल क्रिएट कैसे करते हैं, फ़ाइल्स को ओपन कैसे करते हैं, फ़ाइल्स को सेव कैसे करते हैं, न्यू फ़ाइल कैसे बनाते हैं, और उसके साथ साथ हम आपको एडोब फ़ोटोशॉप के अंदर कुछ तस्वीर की बैकग्राउंड ख़त्म करने के हवाले से कुछ बताएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने हुए बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक कर लें ताकि हमारी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बवक्त मिलता रहे। और दोस्तों, चलते हैं अब हम आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम एडोब फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। एडोब फ़ोटोशॉप जो हम वीडियो के अंदर हमने आपको बताया था कि एडोब फ़ोटोशॉप हमारे स्टार्ट मेन्यू में जाके ये पड़ा जो हमने इंस्टॉल किया था, तो इधर से ओपन हो सकता है, लेकिन हमने इसको टास्क बार पे जो है उस पर सेट किया है, तो इधर से हम ओपन कर रहे हैं। तो नाज़रीन, ये हमारा एडोब फ़ोटोशॉप है। यहाँ पे अब हम न्यू फ़ाइल बनाते हैं। न्यू फ़ाइल किस तरह बनाई जाती हैं, बनी हुई फ़ाइल को किस तरह ओपन किया जाता है, ओपन एज कैसे करते हैं, ओपन रिसेंट कैसे करते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम न्यू पे प्रेस करते हैं, जो कंट्रोल एन से भी हम कर सकते हैं। अगर ये देखिएगा, अगर यहाँ पे हम न्यू पे प्रेस करते हैं तो ये बार ओपन हो रही है। अगर हम कंट्रोल एन से भी प्रेस करते हैं तो तब भी ये चीज़ ओपन हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले है जी नेम। अब हमने कंट्रोल एन की मदद से इसको बना लिया। नेम है जी, नेम हम लिख देते हैं एडोब फोटोशॉप फर्स्ट। ठीक है जी। एडोब फोटोशॉप फर्स्ट लिखने के बाद हम जनाब इसको अब एडोब फोटोशॉप कर लिया। आगे लिख रहा है जी प्रेजेंट साइज, प्रेजेंट साइज के अंदर का मतलब ये है जी, वो कह रहा है जी आप इसको डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप साइज पे लेके जा रहे हैं, या लेटर साइज होता है, लीगल साइज होता है, टॉबलेट होता है, उसके बाद 2x3 है, 4x6 है, 5x7 है, 8x10, ये डिफरेंट साइज़ हैं। इसके बाद A4 है, A3 है, B5 है, B4 है, B3, जो भी आप साइज़ इसमें से कोई सा भी आप साइज़ लगाना चाहते हैं। एग्जांपल पे आप B3 लगाना चाह रहे हैं, ये B3 का साइज़ जो है ये दे देगा। अगर आप उसको A4 का साइज़ लगाना चाह रहे हैं तो ये A4 का साइज़ दे देगा। नाज़रीन, यहाँ पे ये सामने एक चीज़ ये है बनी हुई है कि यहाँ पे आ रहा है mm का मतलब होता है जी मिलीमीटर। आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसको पिक्सल पे ला सकते हैं, इंचज़ पे ला सकते हैं, सेंटीमीटर्स में ला सकते हैं, मिलीमीटर्स के अंदर ला सकते हैं, पॉइंट के साथ ला सकते हैं, प्लेसेस के साथ, कॉलम कि जो भी आप इसको लगाना चाहे आप लगा सकते हैं। आप अगर हम यहाँ पे इसको इंचज़ में करना चाह रहे हैं, पिक्सल में करना चाह रहे हैं, सेंटीमीटर में करना चाह रहे हैं तो हम कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम आपको आसानी से समझाने के लिए, हम आपको आसान से आसान समझाने के लिए हम आपको इंचज़ में कर देंगे। तो इंचज़ में करने के बाद अब यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे वो दे रहा है 8.68। यहाँ पे भी हम इंचज़ में करते हैं तो ये आ जाता है। मीन्स के A4 का जो साइज़ होता है वो होता है जी 8.268, ये इसकी विड्थ होती है, और इसकी हाइट होती है 11.693, ये होती है। अब अगर इसके अलावा हम कोई अपना साइज़ लगाना चाह रहे हैं, कोई अपने तरफ से लगाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे हम सिंपल कस्टम पे सिलेक्ट कर देंगे। कस्टम पे करने के बाद यहाँ पे हम जैसा कि 5:7 एक तस्वीर का साइज़ होता है, हम उसको 5 कर देते हैं, जो उसकी विड्थ होती है, और उसकी हाइट जो है वो 7 कर देते हैं। तो उसके बाद नाज़रीन ये नीचे आ रहा होता है रेजोल्यूशन जो होता है तस्वीर का साइज़ वही होता है, लेकिन उसका रिज़ल्ट बेहतर करने के लिए रेजोल्यूशन का आपको बड़ा अच्छा जानते हैं। और यहाँ पे पिक्सल सेंटीमीटर्स के होता है और पिक्सल इंचज़ में होता है, लेकिन अगर हम ऊपर इंचज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे भी इंचज़ करेंगे। उसके बाद जी ये नीचे आ रहा है जी मूड का मतलब है यहाँ पे कलर्स का होता है, ये बिट मैप होता है, ग्रे स्केल है, उसके बाद RGB कलर है। अगर हम बिट मैप कर देंगे उसके अंदर कलर नहीं फिल कर सकेंगे। ग्रे स्केल लेके आते हैं तो ये जो है वाइट और लाइट जो है थोड़ा सा ऑफ वाइट के उसके ग्रे टाइप में चला जाएगा। उसके बाद RGB कलर्स हैं, ये नेट के कलर होते हैं। CMY के कलर हैं, ये प्रिंटिंग के कलर होते हैं। लैब कलर जो होते हैं ये तस्वीरों की प्रिंटिंग के कलर्स होते हैं। तो यहाँ पे हम कोई भी जोन सा भी हम करना चाह रहे हैं उनको सेट कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक।
تو ہم یہاں پہ اس وقت اس کو RGB کلر ہی کرنے دیں گے کیونکہ ہمیں کسی قسم کا کوئی پرنٹ نہیں لینا۔ اس کے آگے آ جاتا ہے جی کانٹینٹس کے اندر یہ دیکھیں جی وائٹ ہے، اس کے بعد بیک گراؤنڈ کلر ہے، ٹرانسپیرنٹ ہے۔ اگر ہم اس کو وائٹ کر دیں گے تو ہمارا جو فائل اوپن ہو کے آئے گی وہ بنے گی نئی فائل، وہ بالکل سفید ہوگی۔ اگر بیک گراؤنڈ کلر کے آ جائے گا تو اس کے اندر بیک گراؤنڈ کلر نہیں ہوگا۔ تو اگر اس کے بعد ہم ٹرانسپیرنٹ پہ کر دیتے ہیں، ٹرانسپیرنٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بھی ہماری لائٹ جو بھی ہماری امیج ہوگی وہ بالکل لائٹ سی ہوگی، بالکل اس میں یعنی کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا بالکل لائٹ سا مدھم سا بیک گراؤنڈ شو ہو رہا ہوتا ہے وہ ہو جائے گی۔ لیکن ہم اس کو وائٹ پہ لے کے آتے ہیں، وائٹ پہ کر کے ہم اس کو اوکے کر دیتے ہیں۔ ہم جیسے ہی اوکے کریں گے تو ناظرین یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس نیو فائل ایک اوپن ہو گئی ہے۔ اب یہ ہماری فائل بن گئی ہے۔ یہ تھا کنٹرول N سے ہم اپنے سیٹنگ کر سکتے ہیں۔ اگر ہم کوئی سیٹنگ ایسی کر بیٹھے ہیں جو ہم نہیں اس کو وہ سیٹنگ ہمیں نہیں چاہیے تھی، ہم سیٹنگ چینج کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اس کا بھی ہم آگے جا کے آپ کو بتائیں گے کہ آپ سمپل سا ہے امیج سائز میں جائیے گا۔ امیج سائز میں جانے کے بعد آپ کو وہی چیزیں دوبارہ آ جائیں گی۔ اس کے بعد آپ یہاں سے اس کا سائز، یہ جو 5 آپ نے لکھا تھا، یہ 7 تھا، یہ 300 ریزولیشن تھی، یہ اس کے بعد جو اس کے ساری چیزیں تھی یہ آپ نے ساری سیٹ کی تھیں، یہ ساری چیزیں وہ ہیں۔ تو یہ تھی ناظرین ایڈوب فوٹوشاپ کے اندر نیو فائل بنانے کا طریقہ۔ نیو فائل بنانے کے بعد آپ یہاں پہ ٹیکسٹ لکھنا چاہ رہے ہیں، کوئی تصویر بنانا چاہ رہے ہیں، جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد اگر آپ فائل کو کوئی سے پہلے سے بنی ہوئی فائل کو آپ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ پہلے سے بنی ہوئی فائل کو یا کسی بھی فائل کو آپ اوپن کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ کس طرح کیا جاتا ہے۔ تو ابھی ہم اس فائل کو یہاں سے بند کر دیتے ہیں کیونکہ اس ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو صرف نیو فائل کو امپورٹ ایکسپورٹ کرنے کا ہی بتانا ہے یا اس طرح کا ہی، یا اس کو ایک دفعہ ہم یہیں پہ رہنے دیتے ہیں۔ تو دوبارہ ناظرین ہم پھر چلتے ہیں فائل کے اوپر۔ فائل کے اوپر ہم کنٹرول O پریس کرنے سے اوپن ہو جاتی ہے، لیکن یہاں سے بھی یہاں پہ اگر ہم کلک کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی فائل اوپن ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ فائل ہم اب اوپن کا بٹن پریس کرتے ہیں تو یہ ہمارا ڈیسک ٹاپ آ گیا۔ یہاں کے اندر جو ہم نے جہاں پہ ہماری کوئی تصویر پڑی ہوئی ہے ہم لینا چاہ رہے ہیں تو ہم لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ فارمیٹ کی مدد سے بھی لے سکتے ہیں کہ کون سے فارمیٹ کی ہے، PNG ہے، جو بھی ہے، یا فائل کا نیم لکھ کے ہم لے سکتے ہیں۔ یہاں پہ اگزامپل پہ ہم 0 لکھتے ہیں تو وہ بتا دے گا جی 0 کہ یہ یہاں پہ یہ فائل ہے جو کہ ہماری یہ فائل پڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم یہاں پہ ادر O لکھ دیتے ہیں تو وہ بتا دے گا یہ ادر کا یہ فولڈر ہے۔ تو یہاں پہ اگر ہم فائل کا نام ہمیں پتا تو ہم فائل کے نیم سے بھی اس کو ڈھونڈ سکتے ہیں یہاں سے۔ تو ابھی ہم اس کو، یہ ہمارے پاس فائل پڑی ہوئی ہے، تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں۔ بڑا کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس فائل پڑی ہے، وہ تصویر پڑی ہے جو ہم نے اس پہ جس پہ کام کرنا ہے، تو اس تصویر کو ڈبل کلک کر لیتے ہیں۔ ڈبل کلک کرنے کے بعد یہ تصویر ہمارے پاس جو ہے اوپن ہو جائے گی۔ اور ابھی ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جب اس پہ سٹارٹ پہ تھوڑا سا کام کرنے ہوتے ہیں تو تب یہ پہلی دفعہ تھوڑا سا مسئلہ کرتا ہے ایڈوب فوٹوشاپ۔ اس کے بعد جب آپ اس پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر وہ نہیں کرتا۔ وہ کہہ رہا ہے جی یہاں پہ دس ڈاکومنٹ، یہ اس کا نام ہے، ہیز انکیبنٹ کلر پروفائل دیٹ ڈز ناٹ میچ دی کرنٹ RGB ورکنگ اسپیس، کہ وہ کہہ رہے جی آپ نے تصویر جو ہے وہ جو ہے ہماری تصویر ہے وہ اس کلر RGB کلر کے ساتھ نہیں کر رہی۔ تو وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ اگر تصویر کو RGB اس میں اسپیس میں لینا چاہ رہے ہیں، نہیں لینا چاہ رہے، تو ہم یہاں پہ اس کو کہہ رہے ہیں جی آپ چھوڑ دیں، ہم نے جو کرنا ہوگا ہم خود کر لیں گے۔ ڈسکریٹ یا مینی پروفائل ڈونٹ کلر مینیج، تو یہاں پہ اوکے کر دیتے ہیں۔ آپ کون سا بھی ان سے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ ہمارے پاس ایک فائل اوپن ہونے کا طریقہ آ گیا کہ یہ فائل، یہ تھا کہ فائل کو بنایا کیسے جاتا ہے، یہ تھا کہ فائل کو اوپن کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا آپشن آ جاتا ہے جی اوپن ایز، ٹھیک ہے جی۔ آلٹ کنٹرول او پریس کرنے سے ہمارے پاس اوپن ایز کا آپشن آ جاتا ہے۔ یہ بھی سیم ویسے ہی ہے، لیکن اس میں یہ ہے کہ آپ کو وہ دوسری فائل ہو، وہ اس میں جو ہم نے پہلے کیا تھا کنٹرول O سے اوپن کا ہم نے جو کیا تھا اس سے یہ تھا کہ ہماری ہر طرح کی فائلیں آ جاتی تھیں، لیکن اس میں وہ صرف اور صرف کچھ چند فارمیٹ جو ہیں وہ اپنے وہی فارمیٹ دیتا ہے اور اس فارمیٹ سے ہٹ کے ہم نہیں لے سکتے۔ کہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ پہلے جو آ رہا تھا وہاں پہ آل فائلز کا آپشن آ رہا تھا، لیکن ابھی یہاں پہ آپ دیکھیں گے آل فائل کا آپشن
نہیں آ رہا. تو یہاں سے بھی اگر ہم کوئی بھی تصویر اپنی جب کچھ بھی ہے ہم اس کو اوپن کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم اس کو اوپن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہ ہمارے پاس چوتھا آپشن آ جاتا ہے جی اوپن ریسنٹ. اوپن ریسنٹ کے یہ ہوتا ہے جی آپ نے جون سے بھی کام کیا ہوا ہے اس کام کے اوپر آپ نے کوئی بھی وہ ساری جس طرح یہ آ رہی ہیں اس طرح اس کے ساری تصویریں وغیرہ یا جو بھی ہوتا ہے آپ کی آ جاتی ہیں. اس کے بعد یہ فائل ہے. یہ فائل کا اب اس نے یہاں پہ آپشن دیا ہوا ہے جی کلوز. یہاں سے ہم کلوز کرتے ہیں تو ہمارا کنٹرول ڈبلیو جو اس کی شارٹ کی ہے اگر ہم اس کو کلوز کرتے ہیں تو ہماری یہ فائل بند ہو جائے گی. یہ دیکھیں جی ابھی ہم نے اس کو کلوز کو پریس کیا تو وہ اس نے بند کر دیا. اس نے ساتھ ہی پوچھ لیا جی کیونکہ ہم نے اس فائل کو سیو نہیں کیا تو وہ کیونکہ اس کے کلر جو چینج ہو گئے تھے جب ہم لے کے آئے تھے تو اس لیے تھوڑی سی چینجنگ آ گئی. تو ایڈوب فوٹوشاپ کے اندر یہ آپ کو سہولت ہے کہ اگر آپ بند کرنے لگتے ہیں فائل آپ کی سیف نہیں ہے تو فوری بتائے گا کہ آپ کی فائل سیف نہیں ہے. باقی بھی کئی سافٹ ویئر ہیں جن کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس میں اس نے فوری کہا جی آپ اس فائل کو سیو کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے یا آپ کا ارادہ کینسل ہو گیا کہ آپ اس کو اب کچھ بھی نہیں کرنا چاہ رہے تو آپ کر سکتے ہیں. تو ہم یہاں پہ اس کو کر دیتے ہیں کہ ہمیں نہیں سیو کرنی آپ اس کو بند کر دیں. یہ تھی ناظرین ایڈوب فوٹوشاپ کے اندر فائل کو اوپن کیسے کیا جاتا ہے, نیو فائل کیسے بنائی جاتی ہے, اوپن ایز کیسے کی جاتی ہے, براؤز کیسے کی جاتی ہے, اوپن ریسنٹ کس طرح کرتے ہیں, کلوز کس طرح کرتے ہیں. اس پہ ہمیں امید ہے کہ آپ کو بہت آسانی سے اور اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی. تو ناظرین ہماری ویڈیو اگر آج کی آپ کو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے. تو دوستو ہم اگلی ویڈیو کے اندر آپ کو فوٹوشاپ کے اندر تصویر کو فائل کسی بھی فائل کو کسی بھی تصویر کو سیو کیسے کرتے ہیں, سیو ایز کیسے کرتے ہیں, امپورٹ کیسے کرتے ہیں, ایکسپورٹ کیسے کرتے ہیں اور باقی اس کے مزید فیوچرز پہ بات کریں گے. تو تب تک ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.